17 رمضان بڑا تاریخی دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر فتح دی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو 313 جو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے باطل پر فتح و نصرت عطا کی تھی، جو بہت ہی طاقتور تھا اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ تو آج ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے باطل بہت عروج پر ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک میں، اور بہت سر نکال رہا ہے، بہت سرکش ہو گیا ہے اور بہت حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ان کے ساتھ اسباب اور وسائل ہیں اہل باطل کے ساتھ، لیکن بدر والوں کے ساتھ خدا تھے۔ اسباب تو نہیں تھے ان کے ساتھ، لیکن مسبب الاسباب ان کے ساتھ تھے، اور مسبب الاسباب ایمان اور اعمال سے ہوتے ہیں ساتھ۔ ایمان اور اعمال اپنے درست کر لیں تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کا ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر خدائی مغلوب ہو کر رہے گی۔ اللہ تیرے ساتھ ہے، ڈر کی اب کیا بات ہے، نور کی برسات ہے، اللہ تیرے ساتھ۔ تیرے کو آپ میرے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، ڈر کی اب کیا بات ہے، نور کی برسات ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو اپنے ساتھ لیں، وہ اسباب سے نہیں اعمال سے، ایمان سے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہندوستان کے اندر اور تمام عالم اسلام میں اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو ان سب کا نگہبان ہو جا، اور حق کو فتح و نصرت عطا فرما، اور مسلمان کو، یہ نام کا مسلمان ہے، اس کو کام کا مسلمان بنا دے، اس کے کردار کو مسلمان بنا دے، اس کی گفتار کو مسلمان بنا دے، اس کے اعمال کو مسلمان بنا دے۔ تو آج 17 رمضان 1437 ہجری 22 جون 2016 بروز چہارشنبہ۔ آج کی آیات تلاوت سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کے 4 رکوعوں پر انشاءاللہ مشتمل ہیں۔ ان صورتوں میں سے چند آیات ہم نے لی ہیں، اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کریں، اور جو کہنے والا کہہ رہا ہے اس کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ اب سن کے ہم سن ہو چکے ہیں، اب وقت بہت ہی جو ہے سنگین وقت ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے تبدیل نہیں کیا اور اپنے ایمان کو طاقتور نہیں بنایا، اعمال کو طاقتور نہیں بنایا، تو یاد رکھیے دنیا تیار بیٹھی ہے آپ کو پیس دینے کے لیے۔ ساری قومیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی ہے جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تداعت علیکم الامم کما تداع الاکلۃ علی القصعۃ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ قصع کہتے ہیں بڑے پیالے کو، مراد دسترخوان۔ صحابہ نے کہا، امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ ہم کیا کم ہو جائیں گے، اقلیت میں آ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، انتم کثیر، تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت انتم غصاء کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت جیسے کہ وہ خس و خاشاک کی ہوتی ہے، تنکے اور جھاڑ جھنکار کی ہوتی ہے، کہ جب سیلاب آتا ہے اور سیلاب جو تنکے اور جھاڑ جھنکار کو
بہا کے لے جاتا ہے، بس اسی طرح تمہاری بھی حیثیت ہوگی، اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ وقذف فی قلوبکم الوہن، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے اللہ۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ وہن اصل میں عربی میں کمزوری کو کہتے ہیں۔ مگر یہ کس ٹائپ کی کمزوری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، یہ بزدلی 2 وجہ سے تمہارے اندر آ جائے گی، 2 وجہ سے، یہ کمزوری 2 وجہ سے آئے گی، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا موت سے ڈر، اس وجہ سے یہ بزدلی آئے گی اور کمزوری آ جائے گی تمہارے اندر۔ آج آپ دیکھیے یہ دونوں باتیں ہمارے اندر ہیں۔ دنیا بس چھائی ہوئی ہے، دنیا کے لیے 6 گھنٹے بھی ہیں، دنیا کے لیے 8 گھنٹے بھی ہیں، دنیا کے لیے 12 گھنٹے بھی ہیں، دنیا کے لیے پوری زندگی ڈیووٹیڈ ہے۔ وطن میں اگر دنیا کا تقاضا ہے تو وطن میں وقت ہے، اگر یہ تقاضا ہے کہ نہیں وطن سے بے وطن ہو جاؤ تو دنیا کے لیے وطن سے بے وطن بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ تقاضا ہے کہ صرف 10 سال دو تو 10 سال دے دیے، یہ تقاضا ہے کہ نہیں پوری زندگی دو، پوری زندگی دے دی، یہ تقاضا ہے کہ بیوی بچے وطن گھر بار سب کو چھوڑو تو وہ بھی ہم تیار ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا کی قربانیوں کے لیے قدم قدم پر ہم ہر وقت ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اس کا 2% بھی ہمارے اندر دین کے لیے جذبہ نہیں ہے قربانی کا۔ اللہ کے احکام کے لیے مر مٹنا، اللہ کے احکام کے لیے اپنی جان کی، مال کی، آل کی قربانیاں، اور اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم بخیل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس میں اپنی جان مال لگانے کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ تو یہ ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیا ہے اس کا مختصر سا تعارف دیا، اور پھر کن لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت، کن لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اللہ نے یہ بتائی۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ طاسین یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور واضح کتاب کی، روشن کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو کتاب سراپا ہدایت ہے، گائیڈنس ہے اور بشارت ہے، ہدایت ہے اور بشارت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین نہیں کہا، للمؤمنین، مومنوں کے لیے قرآن مجید بشارت بھی ہے، مومنوں کے لیے قرآن مجید گائیڈنس بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اب مومنوں کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 خوبیاں بتائیں یہاں پر۔ ان خوبیوں کے ساتھ یہ قرآن مجید آپ کے لیے ڈیوائن گائیڈنس بنے گا، یہ قرآن مجید آپ کے لیے بشارت بنے گا۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومن کی 3 نشانیاں، 3 صفات بتائیں۔ ان مومنوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور بشارت ہے جو نماز پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی کہ الذین یصلون الصلاۃ نہیں، جو قائم کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، دیواروں کو کھڑا کرتے ہیں، گھر کی بلڈنگ کو آپ کھڑی کرتے ہیں، پلروں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ پلر نہیں ہوں تو عمارت گر پڑے، تو نماز کھڑی کرتے ہیں قائے پر، تقوی پر، ایمان پر۔
وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بتا چکے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تقاضے جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں، پوری 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پوری سال پڑھتے ہیں، پوری زندگی پڑھتے ہیں، لونلی بھی پڑھتے ہیں، وتھ فیملی بھی پڑھتے ہیں، اور پورا ماحول نماز کا، عبادت کا، ایمان کا، دین کا بناتے ہیں۔ یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور پھر جو نماز کے تقاضے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نیوکلیس ہے عبادت کا، نماز کا۔ جیسے ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے، اسی طرح نماز کا نیوکلیس ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اے میرے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم آپ ہی کے غلام ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو نماز کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسرا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، یعنی اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کے مسیحا بھی ہوتے ہیں، غریبوں کی مسیحائی بھی کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایتائے زکوٰۃ کی روح یہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی آئے، محبتیں آئیں، ان کے غم کو شیئر کرنا، ان کو کوآپریٹ کرنا، یہ مزاج ہمارا پیدا ہو۔ تو دوسری ان کی صفت اقامت صلاح کے ساتھ ایتائے زکوٰۃ۔ تیسری صفت وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایک دن ہمیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے، رب کو ایک ایک بات ہمیں بتانا ہے، رب ہمارے سب دیکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کرامن کاتبین سب جان رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہاں پر ریکارڈ کرنے والا تیار رہتا ہے، فوراً وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت میں ہماری تمام سرگرمیوں کا ہمیں جواب دینا ہے، اور مولا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ان 3 صفات کے ساتھ جب قرآن مجید کو آپ کھولیں گے تو یقیناً یہ قرآن پھر آپ کے لیے ایک گائیڈنس اور ایک گڈ ٹائیڈنگز، گڈ نیوز بن جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ قرآن کو ہم سب کے لیے بشارت اور ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، اور جن اوصاف کے سے یہ قرآن مجید بشارت اور ہدایت بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا حامل ہم کو بنا دے۔ دوسری بات، کبھی ایسا ہوتا ہے حقائق سامنے آنے کے بعد آدمی دل سے اقرار کر لیتا ہے، نہیں بات تو بالکل صحیح ہے صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن حالات، ماحول، مزاج، روایات، اس کے سبب حق کو دبا دیتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، اور کبھی ظلم کے سبب حق کو ریجیکٹ کرتا ہے، کبھی سرکشی کے سبب حق کو ریجیکٹ کرتا ہے، پھر تکبر کے سبب حق کو ریجیکٹ کرتا ہے، کبھی مفاد کریش ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حق کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کافروں کی یہی دل کی بات بتائی، فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ان آیتوں کا، یعنی قرآن کی آیتوں کا تو انکار کیا، لیکن ان کے دل اقرار کر رہے ہیں، بات تو محمد بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بات تو بالکل صحیح ہے، قرآن کی بات تو بالکل 100% صحیح ہے، دل ان کے اقرار کر رہے ہیں۔ ارے اس مشین کا جو بنانے والا ہے، اس کو اگر اس مشین کے پرزوں کی خبر نہیں ہوئی اور اس کی انسان کی نیتوں کی اس کو خبر نہیں، تو کس کو خبر ہوگی؟ دل ان کے اقرار کرتے ہیں ہماری آیتوں کے، لیکن زبانوں سے یہ انکار کر رہے ہیں، دل اقرار کر رہے ہیں۔ تو بس یہاں مطلب یہ ہے، کافر کی یہ صفت بتائی کہ وہ حق کا، جب حق سامنے آتا ہے اور حق کو غلبہ ملتا ہے تو اس کا دل اقرار کرتا ہے اور زبان انکار کرتی ہے۔ یہ کافر کی صفت اللہ نے بتائی۔
ہمیں اپنے اندر اس صفت کی کے اپوزٹ صفت پیدا کرنا ہے۔ حق ہمارے سامنے آئے اور پورے دلائل کے ساتھ آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے اللہ کی مرضی یہ ہے، رسول کی مرضی یہ ہے، اور دل اقرار کرے، تو بس دل کا زبان کو ترجمان بنا دینا ہے، زبان کو دل کا ترجمان بنا دینا ہے۔ دل اگر اقرار کر رہا ہے حق کا تو اب زبان بھی اقرار کرے گی، چاہے میرا خاندان چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، میری دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، میرا رب مجھے مل رہا ہے تو پھر سب میرے ٹھوکروں میں ہے۔ رب کی فکر کرو، سب کی فکر مت کرو۔ رب کی فکر کرو گے تو سب تمہارے غلام ہو جائیں گے، لیکن کب تم رب کے غلام ہوگے تو سب تمہارے غلام ہوں گے، اور اگر رب کو تم نے چھوڑا تو سب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر یہ سمجھ لو، تم نے اگر رب سے منہ موڑا تو سب تم سے منہ موڑ لیں گے، اور رب کو تم نے چھوڑا تو پھر سب تم کو چھوڑ دیں گے، در بدر خاک بسر ہو جاؤ گے۔ تو جب حق ہمارے سامنے آئے اور دل کے اندر یہ بات آئے کہ بات تو سچ ہے، تو پھر دیر نہیں کرنا، زبان کو بھی ترجمان بنانا، اعضاء جوارح کو بھی ترجمان بنانا، اور اپنی زندگی کی ڈگر بدل دینا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ انکار ہوتا ہے تو کیوں؟ دو وجہ سے، ایک ظلم کے سبب، ایک سرکشی کے سبب۔ اگر میں نے قبول کیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، نہیں، حق آئے تو اس کے لیے کبھی کبھی اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ یہ ہمت اور حوصلہ ہمیں عطا کر دیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو اپنانے میں اللہ کے لیے ہم اپنی انا کو فنا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، چونٹی کا قصہ ہے، ہدہد کا قصہ ہے۔ یہ صرف ایک قصہ ہی نہیں ہے، ہاں، ہدہد کا قصہ ہے، یہ قصہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس قصے کے اندر بڑے حقائق، بڑی حکمتیں اور بڑی ہدایتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات، سیدنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا تھا۔ دونوں پر اللہ نے یہ انعام کیا، احسان کیا، اور دونوں اپنے وقت کے اعلیٰ درجے کے بادشاہ بھی گزرے، اور اعلیٰ درجے نبی تو اعلیٰ ہوتا ہی ہے، وہ مقام بھی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر، ایک انعام۔ دوسرا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ تیسرا أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا۔ تین انعام۔ پہاڑ ان کے ساتھ محو تسبیح ہوتے تھے، اور پرندے والطیر، اور پرندے بھی محو تسبیح۔ سیدنا داؤد جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، جنگل میں نکل جاتے اور حمد و ثنا کرتے، تو پرندوں کا غول آ کے وہ بھی محو تسبیح ہو جاتے، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی محو تسبیح ہو جاتے۔ یہ انعام۔ دوسرا انعام، لوہے کو اللہ نے نرم کر دیا تھا سیدنا داؤد کے لیے، بس انہوں نے لیا اور جس طرح چاہا وہ باریک باریک زرہیں جو ہیں وہ بناتے تھے۔ باریک زرہیں اس زمانے میں انہوں نے ہی بنائیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے کوئی ہم دیکھتے ہیں عورتیں وہ بنتی ہیں نا، بالکل اسی طرح وہ زرہیں، لوہا دوسرے کے ہاتھ میں جاتا تھا تو سخت ہے، لیکن یہ جو لیتے تھے لوہا تو نرم ہے۔ کیا انعام ہے! لوہا مخلوق ہے، لوہے کا خالق رب ہے، مخلوق خالق کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، خلق اسی کی ہے تو امر بھی اسی کا چلے گا۔ لوہا ایک مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے حکم دے دیا خبردار داؤد جب چھوئیں تجھے تو نرم ہو جانا۔ یہ انعام۔ دوسرا انعام تو یہ ہوا۔ تیسرا انعام،
جو ہیں باریک باریک زر ہیں، جو میدان جنگ کے اندر ایک مجاہد کا ہتھیار ہوتا ہے، ایک دفاع کی ایک اسلحہ ہوتا ہے، وہ بناتے تھے۔ تو ان پر بھی بڑا انعام، ان پر بھی انعام کیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان پر۔ اب باپ بادشاہ بھی ہیں اور باپ نبی بھی ہیں، تو وہی شاہی انداز ہے دعا میں بھی دعا میں بھی شاہانہ انداز۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسی نعمت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہیں ملے، ہیں ہاں وہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی۔ چنانچہ پوری تاریخ کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ انعام کیا کہ پورے جن ان کے تابع فرمان، اور جنوں میں بھی عفریت جو سب سے طاقتور ہوتا ہے جن، اس کو عفریت کہتے ہیں، سب حاضر باش غلام سب یہ انعام کیا۔ دوسرا، پرندوں کی بولی سکھا دی، چونٹیوں کی بولی سکھا دی، یہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہواؤں کو ان کی سواری بنا دیا، سلیمان علیہ السلام کی سواری بنا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیے۔ اب دیکھیے، انعام جب کسی پر ہوتا ہے، اگر اس کا مزاج ربانی مزاج ہے، ایمانی مزاج ہے، تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر بلندی کا کریڈٹ وہ بلند و بالا جو پروردگار ہے، بلندیوں کا جو خالق ہے، علی اور عظیم، اس کو دیتا ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ ترقیوں کا، بلندیوں کا کیریکٹر اپنے ٹیلنٹس کو دیتا ہے۔ جیسا کہ آگے قصہ آئے گا قارون کا، اس نے کہا یہ سب میرے علم من علم عندی، یہ سب میرے علم کی وجہ سے ہوا۔ تو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کا جو واقعہ یہاں پر آیا، ضمناً داؤد علیہ السلام کا اور پھر تفصیل سے سلیمان علیہ السلام، اس میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ، ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کثیر جہاں والوں پر، جہانوں پر، جہاں والوں پر، کثیر پر ہم کو اللہ نے سپیریئرٹی عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی۔ یہ دیکھیے، اگر اللہ آپ کو کسی چیز میں سپیریئرٹی دے تو کریڈٹ کدھر دینا؟ اللہ کو دینا۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا، یہ سکھا رہی ہے ہم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ سپیریئرٹی کسی فیلڈ میں ملی تو وہی جو ہر بار ہم بتاتے ہیں کہ بیک بون میں ٹائٹنیس آ جاتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، اور جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ اور زیادہ۔ جس ڈال میں جتنے پھل ہوتے ہیں وہ ڈال اتنی جھکی رہتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی رہتی ہے۔ تو خدا جس کو جتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو ایمان والے کو جب جب اللہ بلندیاں، نعمتیں عطا فرماتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہتا ہے، جھک جاتا ہے، اور سارا کریڈٹ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ یہ مزاج آنا چاہیے۔ یہ مزاج اگر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ شکر آ گیا آپ کے اندر، اور شکر آیا تو نعمتوں میں اضافہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ناشکری نعمتیں چھین لیتی ہے، شکر گزاری نعمتیں بڑھاتی ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ ہر بلندی کا، ہر ترقی کا کریڈٹ اپنے مالک کو دینا، اور اس نعمت کو مالک کی مرضی کے مطابق صرف کرنا۔
یہ ہے حمد اور یہ ہے شکر۔ حمد کبھی تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے اور حمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ انہوں نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہ کس پر کہا؟ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے جنات اور انسان سب کو تابع کر دیا اور ان کے لشکروں کو تابع کر دیا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، پرندوں کے بھی لشکر تابع کر دیے، جمع کر دیے سلیمان کے لیے۔ وہم یوزعون، اور پھر اس کے بعد فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ پرندوں سے باتیں کرتے تھے، ہدہد سے بات تو خود یہاں ذکر ہے۔ میں وہی کہتا ہوں، ہر سال اگر یہ باتیں قرآن میں نہ ہوتی یہ آیتیں، تو منکرین حدیث کے باپ نہیں مانتے کبھی بھی، لیکن چونکہ یہ باتیں اب قرآن میں آ گئی ہیں تو ان کے باپ انکار نہیں کر سکتے کہ سیدنا سلیمان جو ہیں پرندوں سے باتیں کرتے تھے۔ ہدہد سے بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہدہد پرندہ ہے۔ چونٹیوں سے بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے زمان کے، مکان کے، اسباب کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ چاہیں تو لیجئے انسان کو پرندوں کی بولی سکھا دی، وہ چاہیں تو ایک لکڑی کے ٹکڑے کو جو سمندر پہ مارا تو راستے نکال دیے، وہ چاہیں تو ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اژدہا بنا دے۔ سب حکم خدا کے کمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں زمین، زمان، مکان، اسباب، وسائل کچھ نہیں، جب چاہتے ہیں وہ ایسی چیز کو جس کا خیال و گمان نہیں ہوتا اس سے کام لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ان نعمتوں کو یاد کیا اور پھر کہا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بڑا فضل ہے میرے مالک کا۔ دیکھیے یہاں بھی وہی شکر گزاری، احسانات کا کریڈٹ محسن کو، نعمتوں کا کریڈٹ منعم کو۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے کیسے اللہ کے احسان اور انعام ہیں، تو پھر ان کی زبان پہ یہ جملہ آیا، یہ دعا آئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پالنہار، یہاں بھی وہی شکر گزاری، اے میرے پالنہار مجھے قید کر دے۔ اوزع یوزع ایزا کے معنی عربی کے آتے ہیں بالکل مقید کر دینا۔ اے اللہ مجھے قید کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے میرے اوپر کی، میرے والدین پر کی، اور توفیق دے اس بات کی ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جو تجھے پسند ہو۔ گزشتہ بھی بتایا تھا، پھر بتاتے ہیں، عمل صالح کی تشریح اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے سیدنا سلیمان کی زبانی کرا دی۔ کوئی پوچھے عمل صالح کیا ہے، تو عمل صالح کا جواب اور اس کی تشریح دو لفظوں میں سیدنا سلیمان کی زبان سے اللہ نے نکلوا دی کہ عمل صالح وہ ہے جو رب کو پسند ہو۔ اتنی سی بات، وہ عمل جو رب کو پسند ہے وہ عمل صالح ہے، چاہے زمانے کی نظر میں وہ کتنا ہی فاسد و طالح ہو، خراب ہو، لیکن رب کو اگر پسند ہے تو وہ صالح۔ اور اگر رب کو پسند نہیں ہے، سب کو بہت پسند ہے، تو وہ ویٹ لیس ہے، کچھ بھی اس کی وقت نہیں ہے۔ تو عمل صالح وہ ہے کہ جو خالق کو پسند ہو۔ تو یہاں یہی کہا، اے پروردگار اس کی بھی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں ترضا ہو، جو تجھے پسند ہو۔ تیسرا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ کیا صالح نہیں تھے؟ غور کرنے کی بات،
کیا دعا کر رہے ہیں؟ عجز و انکساری کا پیکر ہے، اور کون ہے؟ اپنے وقت کے پوری دنیا میں ان جیسی سلطنت، ان جیسی بادشاہت کسی کی نہیں تھی، اور نہ قیامت تک ہوگی، ایسی سلطنت کا بادشاہ۔ لیکن کیا عجز و انکساری، کیا شکر گزاری ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ کیونکہ پہلے نیک نہیں تھے، کیا نیک نہیں تھے؟ ارے نبی سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ نبی ہیں، نبی وقت ہیں، لیکن عجز و انکساری کا کیا کہنا۔ دعا میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ وہی بات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں ان کے اندر عجز و انکساری آتا ہے، ان میں جھکاؤ آتا ہے۔ تو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب ہدہد نے خبر دی، ہدہد نے خبر دی، اور اس سے پہلے چونٹی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچی کہ گزر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، چونٹیوں کا ٹیلا ہے، ان پر کئی چونٹیاں ہیں۔ ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا اپنی سب چونٹیوں سے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں جلدی سے داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر ہم کمزور مخلوق کو کچل دیں، انہیں احساس بھی نہیں ہو۔ بھلا وہ لشکر اور ہم حقیر مخلوق چونٹی، کہیں ہمارا خیال کریں گے وہ؟ یہ بات اس نے کہی۔ اب آپ غور کرو، سلیمان علیہ السلام لشکر میں تھے، گھوڑوں پر تھے، ہاں کتنے فاصلے پر ہوں گے؟ وہ چونٹی کتنے فاصلے پر ہوگی؟ ہاں انہوں نے وہ بات سن لی، اللہ نے ان کو یہ قوت سماعت بھی دی تھی، اور سمجھ بھی لی کہ کیا کہہ رہی ہے چونٹی۔ یہ کرم نہیں ہے رب کا؟ کیسا احسان ہے، کیسا انعام ہے؟ کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ کسی بادشاہ کو یہ نعمت نہیں ہوئی؟ 1 کروڑ چونٹیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی ذرا سی آہٹ بھی آپ کے کان تک نہیں آئے گی، آہٹ بھی نہیں آپ سن سکیں گے۔ چہ جائے کہ ایک چونٹی کی وہ بات انہوں نے سن لی۔ اب سننے کے بعد کیا ہوا؟ پھر دیکھیے، پھر ادھر کیسا احسان ہے رب کا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے بعد یہ دعا ہے، رب اوزعنی ان، وقال رب اوزعنی ان اشکر، جو ابھی میں نے پوری دعا پڑھی۔ چونٹی کا یہ جملہ سن کر سیدنا سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر ہنستے ہوئے مسکرائے، جب مسکرائے پھر ہنس دیے۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی، اے پروردگار تو نے یہ احسان میرے اوپر کیا ہے، اب شکر گزار بھی بنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انعام تو نہیں کہ تو میرے اندر اکڑ آ جائے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جہاں حسن آتا ہے وہاں نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ہاں، جہاں کچھ آیا، 4 پیسے آئے اور اولڈ سے نیو میں گئے، تو بس پھر بالکل یہ لوگ تو بس منتظر سلام۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نوازشیں ہوتی جائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں اور شکر گزاری بڑھتی جائے۔ اسی طرح اس کے بعد ہدہد حاضری میں نہیں دکھے، حاضری میں ہوتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے ڈپارٹمنٹ جاسوسی کا سمجھے آپ، یہ ڈپارٹمنٹ دیا ہو کہ بھائی اب جانا ہے ہمارے قافلے کو، تو پانی کہاں ہے، یہ کیا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس طرح کی ذمہ داری
کوئی دے دی ہو اس کو، کیونکہ بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے وہ. ہاں تو بہرحال وہ جب حاضری ہوتی تھی پرندوں کی اور سب کی، جنات کی، تو باقاعدہ یہ بھی حاضر ہوتا تھا ہدہد. سب حاضر ہیں آج اور یہ ایبسینٹ ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں ہیں ہدہد؟ ما لیا ما اری الہدہد ام کان من الغائبین. لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یا تو وہ وجہ بتائے کہ کیوں غائب ہوا، دیر کیوں کی اس نے، اور نہیں تو میں ذبح کر دوں گا اس کو. بڑے ڈسپلن والی حکومت تھی ان کی. سیدنا سلیمان کا معاملہ بڑا ڈسپلن، بہت شان و شوکت. بس ادھر یہ جملہ انہوں نے کہا اور تھوڑی دیر کے اندر ہی ہدہد صاحب تشریف لے آئے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. بس تھوڑی دیر ہوئی تھی یہ جملہ بولے کہ اتنی دیر میں ہدہد آ گئے. اچھا وہ بہت ذہین تھا، اس کو پھر یہ خبر ہوئی جیسی آیا تو کسی نے کہا ہوگا یا لوگ چے میں گوئیاں کر رہے ہوں گے تو وہ سمجھ گیا. یہی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی، یہ بھی کمال ہے کہ پرندوں کو بھی ان کی بولی سمجھائی. یہ بھی کمال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ گئے پرندوں کی بولی، لیکن ہم پرندوں کو سمجھائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو کمال ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. تو اس سے پہلے کہ سیدنا سلیمان جو ہے کچھ پوچھیں یا کچھ کہیں، سیدنا سلیمان کے اوپر ہی اس نے ایک طرح سے تیر پھینک دیا سوال کا. احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں ایک جگہ سے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ نے بھی اس کا احاطہ نہیں کیا ہے. وہ ایسی جگہ کی خبر ہے. جئتک من سبأ، یہ ملک سبا کی خبر ہے. سبا جو ملکہ ہے، یہ وہاں کی یمن کی جو ملکہ سبا تھی، یہ وہاں کی خبر ہے. اور بنبأ یقین، یہ پکی خبر ہے، اسے جھوٹی نہیں سمجھنا. اور ایک بات اور کہہ دی، ایسی خبر ہے کہ آپ اس سے بے خبر ہیں. اوہ، اب سرپرائز دے دیا اس نے سیدنا سلیمان کو. وہ کہہ رہے تھے کہ بتائے کیا ہے، کیوں غائب ہوا، بتائے نہیں تو میں ذبح کر دوں گا. یہاں تو معاملہ اور لینے کے دینے پڑ گئے. یہ آ گئے ڈیفینسو پوزیشن میں. اب یہ پوچھتے ہیں بتا کیا ہے، وہ کیا خبر ہے. وہ کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. ایک بات، میں نے ایک عورت کو اس ملک کے اندر دیکھا کہ وہ ملکہ بنی بیٹھی ہے، ملکہ ہے، اور وہ پورے رعایا کی یعنی ملکہ ہے. وأوتیت من کل شیء، اور ہر چیز اس کو دی گئی ہے، جو جو ہو سکتی ہیں ایک ملکہ کو نعمتیں مل سکتی ہیں وہ سب اس کے پاس ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے. ایک خبر دی. اب دوسری خبر وجدتہا، جس سے کہ سلیمان علیہ السلام کو ذرا جلال آ گیا، جو ان کی پسند کی تھی. کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بادشاہ کے درباری، یہ اس فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ بادشاہ کو ہر وقت خوش رکھا جائے، اور ہر ایک بادشاہ کو خوش کرنے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو معلوم ہوں گے کہ جو چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی کارپوریٹر، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی منسٹر، کوئی فلاں کوئی فلاں، کتنے ان کے آس پاس اسپونس ہوتے ہیں ان کے، ہاں چمچے ہوتے ہیں ان کے، ہاں. اور ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی آج کوئی بات میں بتاؤں کہ سانپ
جو ہیں بس کیا بات کہی میاں تو نے، ہاں بس واہ واہی لینے کے لیے۔ تو اس نے اب وہ خبر دی ہے جس پر سیدنا سلیمان چونک پڑے، کیونکہ نبی تو آئے اس لیے ہیں کہ شرک کو مٹائیں، وہاں پر شرک اور ایسا شرک۔ اس نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا کہا اس نے؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے پایا۔ کس کو؟ اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ننھا منا پرندہ ہے اس کو بھی یہ خبر ہے کہ سجدہ کسے کیا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہم لوگ جو ہیں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم خدا کو چھوڑ کر کہیں اور بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، کہیں جھنڈے کے آگے، کہیں ڈنڈے کے آگے، کہیں گنڈے کے آگے، کہیں بندے کے آگے۔ تو ہم تو معاف کیجئے اس چھوٹے سے ننھے مننے پرندے کی عقل سے بھی گئی گزری ہماری عقل ہے۔ اتنی ڈگریاں، اتنے فلاں فلاں، سب بیکار۔ ہم تو اس پرندے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ ہم سے ٹیلنٹڈ ہے، وہ پرندہ ہم سے ٹیلنٹڈ ہے، وہ موحد پرندہ ہے، مسلم پرندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ سر کہاں جھکنا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سر کہاں جھکنا چاہیے۔ نجات کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اگر ایمان ہدہد بھی ہمیں نصیب ہو جائے نا، ہدہد کی بھی معرفت اگر نصیب ہو جائے، یہ نئی بات اس سال آ رہی ہے، نجات کے لیے ہدہد کی جو معرفت تھی خدا کی، جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی، اگر اتنی بھی معرفت مل جائے تو کافی ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ ہم تو پھر اشرف المخلوق اور پھر اشرف الامم ہیں، ہمارا تو کیا مقام ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بھی اس میں بہت اہم آئی۔ اس کے بعد تیسری بہت اہم بات اور دیکھیے آپ، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سجدے خدا کو چھوڑ کر جو بندہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ کرتا نہیں، کرایا جاتا ہے۔ اسے خبر ہے، اسے خبر ہے کہ کوئی بندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو جب مسجود بناتا ہے، اس معبود کو چھوڑ کر کسی اور کو مسجود بناتا ہے، معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کو جب مسجود بناتا ہے تو کیوں؟ یہ ہے شیطان جو اس سے یہ کام کراتا ہے۔ یہی بات اس نے سیدنا سلیمان کے سامنے کہی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بہت ڈیکوریٹڈ بنا کر پیش کیا، بہت خوشنما بنا کر شرکیہ کام پیش کیا، جبھی تو وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایک اور کہی، فصدهم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو راہ حق سے اس طرح روک دیا، شرک میں مبتلا کر کے جو راہ حق، جنت کی جو راہ تھی اس سے روک دیا۔ جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے راستے کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، جنت کے راستے میں سفر بریک لگ جاتا ہے اس کا، یاد رکھیے، جنت کے سفر میں رکاوٹ آ جاتی، بریک لگ جاتا ہے۔ یہ شرک جو ہے جنت کے سفر میں بریک لگا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس چھوٹے سے ننھے پرندے کو یہ بھی خبر، فصدهم عن السبیل، پھر کہا فہم لا یہتدون، اور یہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ ہدایت نہیں پاتے اس بات کی طرف کہ یہ سجدہ کریں اس اللہ کو جس نے کہ چھپی ہوئی چیزیں زمین سے نکالی ہیں اور آسمان سے نکالی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہدہد۔ اللہ اکبر، معلوم ہوتا بڑے مرشد ہیں یہ تو، ہاں صاحب، او ہو، بڑے عالم، بڑے مدبر صاحب، بڑے حکیم صاحب، بڑے مرشد صاحب، ہاں بڑے دانا، بڑے عارف باللہ۔ اگر ہم یہ جملہ بھی کہیں تو غلط نہیں ہے، ہاں عارف باللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کو پہچاننے والا، عارف باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو عارف باللہ بتایا،
لیکن آج کے ہمارے عارف باللہ ہدہد سے بھی گئے گزرے ہیں، ہدہد سے بھی گئے گزرے۔ وہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ہے، ان کو ہدایت نہیں پاتے کہ یہ سجدہ کریں اس ہستی کو جس ہستی نے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان سے اور زمین سے نکالا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ سجدہ نہیں کرتے اس ہستی کو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اوہ غور کریں آپ، کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کی معرفت ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدہد کی معرفت عطا کر دے، کم سے کم۔ ویسے تو انبیاء کی معرفت اللہ ہمیں عطا کرے، لیکن اگر ہدہد کی بھی معرفت مل گئی تو نجات کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بات، اب اس کے بعد یہ بات سن کر سیدنا سلیمان نے کہا اچھا ابھی دیکھتا ہوں کہ تو کتنا سچا ہے اپنی خبر میں، ابھی ٹیسٹ لیتا ہوں تیرا۔ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں عن قریب ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو لے میرا یہ خط جو ہے لے کر جا ملکہ کے پاس۔ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے، خالی بس بتاتا ہوں۔ یہ میرا خط جو ہے یہ لے کر جا اور وہاں لے جا کر ڈال دے اس کے سامنے، اور پھر تھوڑا علیحدہ ہو کر دیکھنا کہ ریسپانس کیا ہے کیا ادھر کا جواب ہے، پھر آ کر مجھے اطلاع دی۔ چنانچہ یہ لے کر جاتا ہے، خط ڈال دیتا ہے۔ اب ملکہ نے دیکھا، کہا کہ آئے، اس نے سب کو جمع کیا، جو اس کے مستشارین تھے، ہاں سب کو جمع کیا۔ اب یہاں یمن اور وہ شام سینکڑوں کلومیٹر کا، ہاں اف۔ اب کیونکہ جعفر بھائی تو یمن کے اندر 25 سال ان کے گزرے ہیں، 25-30 سال، تقریباً 2500 کلومیٹر جانا اور 2500 آنا، اللہ اکبر، 5000 کلومیٹر، اوف۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ تو اب جیسے ہی وہ خط ملکہ نے پڑھا تو اس نے اپنا جو ملأ قوم تھے، جو سرداران قوم تھے، ان سب کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ مجھے یہ خط آیا ہے اور یہ خط سلیمان بادشاہ کا خط ہے۔ اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، تم میرے خلاف سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سیدھا ان کو اسلام کی دعوت۔ اب یہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اے میرے مشیرین اور میرے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں، کیونکہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملکہ جو تھی بڑی مدبرہ تھی، ملکہ سبا بہت مدبرہ تھی۔ اور بادشاہ کی جو سوچ ہوتی ہے یا ملکہ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ احاطہ کرتی ہے سب چیزوں کا۔ جو عام آدمی کی سوچ ہوتی ہے وہ صرف ناؤ کو دیکھتی ہے، اور وہ جو ہے وہ دین کو بھی دیکھتی ہے، یہ اب کو دیکھتی ہے، وہ تب کو دیکھتی ہے، اب کے ساتھ تب کو بھی دیکھتی ہے، سب۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا دیکھتی ہیں، حکم دیجئے، آپ جیسا کہیں گی ہم ویسی کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایسا مت سمجھو، یہ بادشاہ بڑا طاقتور معلوم ہوتا ہے۔ اور کہا کہ یہ بادشاہ جو ہیں، جب اس سے معلوم ہوتا ہے چھوٹی موٹی سلطنت تھی اس کی، عرش تو بڑا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خبر بھی شاید پہنچ گئی ہوگی، سلیمان علیہ السلام کی یہ سب خبریں بھی پہنچی ہوں گی اس کو۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو پھر اعزاء کو اذلہ بنا دیتے ہیں۔ کیا بات کہی ہے اس نے، عزت والوں کو ذلت والے بنا دیتے ہیں جب یہ بادشاہ چڑھائی کرتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی مدبرہ تھی وہ۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے عراق ہے، شام ہے، ہاں پاکستان ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور ڈراؤن کے ڈراؤنے حملے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہ تم یہ نہ سمجھو یہ بادشاہوں کا حملہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس نے بھی ایک ترکیب کری،
ان کا میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں، میں بھی بھیجتی ہوں ایک تحفہ بادشاہ کے پاس، دیکھیں اس تحفے کا جواب بادشاہ کیا دیتا ہے۔ تو ایک آدمی کو تحفہ دے کر بھیجا، وہ تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحفہ بطور رشوت کے شاید اس نے بھیجا تھا، ایسا کچھ انداز تھا اس کا کہ ہم آپ کو، آپ جتنا ہمیں وہ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کو مال و دولت ہی چاہیے نا، کیونکہ بادشاہوں کو کیا ہوتا ہے، بس ہمیں اتنا دیتے رہو، خراج دیتے رہو اور ہمارے غلام قبول کر لو، بس پھر جو چاہو کرتے رہو۔ تو اسی ٹائپ کا تحفہ اس نے اس نیت سے بھیجا تھا، وگرنہ اگر واقعی تحفہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اس کو قبول کرتے، وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تحفہ جو تھا دراصل وہ بطور رشوت کے تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا اوہو یہ تحفہ تم مجھے دیتے ہو، ارے میرے رب نے جو تحفے دیے ہیں مجھے اس کے آگے تمہاری تحفے کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں آتا ہوں، اب آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ اب جانا ہے وہاں پر، لیکن ان کا ایک بات ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو اس کی آمد سے پہلے میرے پاس لائے۔ اب یہ بھی انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ملکہ آ رہی ہے، اس کی آمد کی خبر ہو گئی کہ وہ خود آ رہی ہے بات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں میں جو ان کی تمام فوج تھی اس میں کہا اس کی آمد سے پہلے کون ہے جو اس تخت کو مجھ تک لائے؟ تو ایک قال عفریت من الجن، جن میں جو بڑا طاقتور جن ہوتا ہے وہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی یہ نشست ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں لا کے لے آتا ہوں سامنے۔ 2,500 کلومیٹر، 2,500 کلومیٹر، 5,000 کلومیٹر میں لاتا ہوں، اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے نشست سے کہ میں لے آؤں گا۔ ابھی یہ بات بس انہوں نے سنی ہے کہ دوسرے نے ایک جملہ کہا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ بڑا ایمان بڑھتا ہے صاحب ان واقعات میں۔ جس کو علم دیا تھا اللہ نے، کتاب کا علم، یہ تھا انسانوں میں کا حضرت سیدنا سلیمان کا وزیر، آصف برخیہ اس کا نام تھا، مفسرین نے لکھا ہے آصف برخیہ۔ یہ مستجاب الدعا تھا، یہ مستجاب الدعا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم، ایسے نام، ایسی صفات لے کر بس دعا کرتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، تو یہ مستجاب الدعا تھا۔ اس لیے اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک نہیں جھپکو گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا پلک جھپکنے کے اندر اندر لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اب یہ پلک جھپک گئی، لو صاحب، اس سے پہلے 6,000 کلومیٹر جانا، ایسا 2.5 جانا 2.5 آنا، 5,000 کلومیٹر، اور میں لاتا ہوں۔ بس یہ کہا اور پھر کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا عنده، اس نے ادھر کہا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ اب جو دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اسی وقت تو سامنے رکھا ہے وہ تخت، وہ عرش عظیم سامنے رکھا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی زبان پہ یہ جملہ آیا، قال فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ یہ جو ھذا من فضل ربی ہے، جو ہم 2 نمبر کی کے مال سے بلڈنگ بنا کر اس پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ جملہ وہاں پر کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ جب انعام دیکھا کہ جب ان کے غلام، ان کے غلاموں کے علم کا یہ حال ہے، وہ ایسے مستجاب الدعا ہیں، تو پھر جن کی غلامی میں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ غور کریں،
اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ جو کچھ ہے میرے رب کے فضل سے۔ دیکھیے پھر یہاں بلندیاں پھر نصیب ہوئیں ان کو، پھر وہاں پر سجدہ، پھر وہاں پر کریڈٹ خدا کو۔ یہ ہے کردار سیدنا سلیمان کا، جو شکر گزاری عاجزی، ادھر رفعت ادھر سجدہ، ادھر رفعت ادھر تواضع، ادھر رفعت ادھر تواضع، یہ ہے سیدنا سلیمان کی بات۔ اب یہاں ایک بات تو دیکھیے کہ سائنس فیل ہے، سائنس فیل ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبریں آئیں اور کہ صاحب اب اس طرح کا وہ ہے کہ ایسی کی ایسی یہ عمارت جو ہے چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر منتقل ہو سکتی ہے۔ اب یہ سائنس کا یہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور صاحب انہوں نے فلاں جگہ اس کا تجربہ بھی کیا۔ اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ عمارت ودن مائکرو سیکنڈ ابھی تک نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا، اور پھر پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور راستہ کیسا، ایسا نہیں تھا راستہ کہ صاحب ہائی وے ہو، ہاں بہت ایسا ہو، درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، پہاڑ کس طرح کا معاملہ کیا ہوگا، اور معلوم ہوا یہ بس یوں کری۔ ابھی پلک آدھی ہوئی تھی کہ کھلنے سے پہلے وہ عرش عظیم موجود ہے۔ پلک بند ہوئی تو عرش نہیں تھا، پلک کھلی تو عرش تھا، عقل کھل گئی۔ یہ ہے خدا، اور یہ ہے انبیاء علیہم السلام کے غلاموں کا علم، ان کے غلاموں کا علم ہے کہ سائنس ان کے سامنے بالکل پانی بھرے، سائنس ان کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیک دے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط یاد آتا ہے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو لکھا خط، اس کے اندر انہوں نے لکھا نصیحتیں کرتے ہوئے کہ تم زمین سے چاند کو جتنی بلندیوں پر دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں اتنی بلندیوں پر لے جاتے ہیں کہ ہم چاند کو اتنا نیچے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ سائنس ان کے آگے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ سائنس؟ تو نبی کی غلامی قبول کرو اور ایمان اور شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں سے ترقی یافتہ بن جاؤ گے۔ تو سیدنا سلیمان کی زندگی کے اندر اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے یہ سب باتیں ہیں۔ چنانچہ وہ تخت جیسی آیا، اب تخت ملکہ کے آنے سے پہلے تخت آ گیا، اب ملکہ آئیں تو وہ جیسے ہی داخل ہوتی ہیں تو اس نے پائچے چڑھا لیے، کیونکہ بلور کا تخت تھا، فرش دوچھا، پانی ایسا لگ رہا تھا کہ پانی ہے، کانچ کا تھا، چمک رہا تھا۔ وہ یہ سمجھی کہ یہ اس میں پانی بھرا ہے، تو اس نے پائچے چڑھا لیے۔ ہاں جیسے ہی وہ تو سیدنا سلیمان نے کہا سرح ممرد من قواریر، یہ تو بلور کا ہے، پانی نہیں ہے اس میں، یہ پانی نہیں کانچ کا ہے۔ ہو جو شان و شوکت جو دیکھی ہے اس نے، تو وہ حیران ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کا تخت کیسا ہے؟ سیدنا سلیمان نے اس کے تخت کے بارے میں پوچھا، ملکہ کے بارے میں، آپ کا تخت کیسا ہے؟ اب اپنے ہی تخت کو دیکھتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے کأنہ ہو، بالکل اسی جیسا ہے۔ کیونکہ اس کے خیال و گمان میں نہیں آ سکتی تھی یہ بات کہ میں چلی تھی تو وہاں چھوڑ کے آئی تھی، اتنا فاصلہ میری آمد سے پہلے لانے والا کون ہے؟ کون لائے گا؟ کس کے پاس ایسی طاقت ہے؟ ایسی کون سی سواری ہے؟ ناممکن۔ یہ سب دیکھ رہی ہے تو بالکل میرا ہی ہے، بالکل اسی جیسا ہے۔ تو اس نے کہا اسی جیسا ہے میرا تخت بھی۔ ان کا نہیں، جیسا نہیں، یہ ہی ہے آپ کا تخت، یہ آپ ہی کا تخت ہے،
ہو جب یہ سب دیکھا ہے سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتوں سے نوازا تھا، بادشاہت بھی ایسی، حکمرانی بھی ایسی، شان و شوکت بھی ایسی، اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ بس اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے کہا اسلمت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنے آپ پر ابھی تک ظلم کیا کہ میں نے سلیمان کی بات کو کیوں نہیں مانا، حق پر تو یہ ہیں اور کیا ان کی شان ہے اور یہ حق پر ہیں، میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو جھکاتی ہوں، اس کے حوالے کرتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، وہاں پر وہ مسلمان ہوئی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی یہ سچی کہانیاں، انبیاء کے یہ سچے واقعات پڑھیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں اور ساری دنیا کے اندر اس میسیج کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ ساری دنیا تیار بیٹھی ہے، اسلم تو کہنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اسلم تو کہنے کے للہ رب العالمین کہنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ ہم ہی سو گئے، جگانے والے خود ہی سو گئے، تو قصور کس کا ہے؟ اللہ ہمیں جگا دے اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں شکر گزاری کی نعمت سے، فرما برداری کی نعمت سے مالا مال کرے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کے اندر جو جو نعمتیں اور جو جو ہدایات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہدایات سے استفادہ خوب کرنے والا بنائے، ہماری معرفت میں، ایمان میں، تقوی میں، توحید میں اضافہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔